بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کے مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں، ان کی نصرت فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا اللہ نے۔ اس سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، بادلوں کو بنانے والا، بارشوں کو برسانے والا، زمین میں سے غلوں کو دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، کامیابی دینے والا، ناکامی دینے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، حالات کو بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ پاک کے خوش ہونے کی نشانی، جب انسان نیک اعمال کرتے ہیں نا تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، اور اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک کے ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے کہ فصل پکی ہوتی ہے، کٹنے کو آتی ہے، اور اوپر سے بارش، جس طرح ابھی یہ موسم بن گیا بارش کا، ابھی فصل کٹی ہوئی ہے، یہاں کل پرسوں سے اس گندم کی کٹائی شروع ہوئی، اور بارش بھی شروع ہو رہی ہے آج سے۔ سمجھو اللہ ناراض ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر رہے،
ہر کام میں ڈنڈی مارتے ہیں ہم، فصل میں کوئی عشر نہیں، اور اپنے مال میں کوئی زکوٰۃ نہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں ہر کام میں۔ غریب بھوکا مر رہا ہے، مرنے دو، ظالم ظلم کر رہا ہے، کرنے دو، میں تو سکون سے رہ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، اگر آپ حق کے اوپر نہیں رہے، حق کی گواہی نہیں دو گے، مظلوم کا ساتھ نہیں دو گے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاؤ گے، تو اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کریم ہم سب انسانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان اچھے عمل کر کے آتا ہے، اور عمل وہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو چیک کر لیا کریں کہ میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، اپنے رب کے لیے یا مخلوق کو دکھاوے کے لیے۔ ہر کام میں ہماری 2 نمبری ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ذہن بناتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ تعریف کریں، بیان ایسے اچھے انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، تعریف کریں۔ یہ چیزیں اپنے وجود سے نکال دو، اور صحابہ کے اندر جو چیزیں تھیں نا، انہیں کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی ٹائٹل لگوانے کی، اللہ کریم خود لگاتے گئے۔ اللہ نے جن کو ٹائٹل دیا، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ کو پسند آ گئے نا، اللہ کو پسند آئے تو اللہ نے یہ ٹائٹل دیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے، فصل پکی ہے، کٹائی شروع ہے، بارشوں کا نظام دھوم دھام سے شروع ہو گیا۔ آج یہ میرا رب ناراض ہے، آندھی بھی اور بارش بھی اور فصل بھی کٹی ہوئی ہے، رب ناراض ہے، تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نہ حلال کو دیکھتے ہیں، نہ حرام کو دیکھتے ہیں۔ ابھی عید والی رات، چاند رات کو کچھ ایسے بدبختوں نے حرام کا گوشت کھلا دیا اللہ کی مخلوق کو۔ مرا ہوا جانور لا کر اس کی بوٹیاں بنا کر سامنے رکھ کر مخلوق کو کھلا دیا۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے، نام کے مسلمان رہ گئے، نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں، بس ہماری جیب گرم ہو جائے بس۔ اور ایک بات بتاؤں، ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، میرا اچھا کاروبار بن جائے، میرے پاس گاڑی ہو، میرا اچھا گھر ہو، میرا اچھا بزنس چلے۔ سوچتا اچھا ہے، اس طرح ہے، مگر ہو الٹ جاتا ہے۔ جس طرح سوچتا ہے، جس طرح کوشش کرتا ہے، ویسا نہیں ہوتا، الٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی وجہ تو ہے نا، آخر کوئی وجہ تو ہے نا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔
جس طرح وہ چاہتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ادا کرو گے، اللہ کریم نعمتیں سلب کر لیں گے، اور اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا کرم، الحمدللہ، تو اللہ پاک نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز کے اندر برکت شروع ہو جاتی ہے، خوشیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے، آج تو ہر بندہ ناشکری میں، کاروبار کوئی حال نہیں ہے جی۔ ارے صحابہ کرام کے پاس تو تین دن کچھ نہیں ہوتا تھا، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر باندھے اس بھوک کی وجہ سے۔ آپ تو کبھی بھوکے نہیں سوئے؟ سب کچھ ملنے کے باوجود پھر بھی ناشکری ہے۔ یہ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں، جس حال میں بھی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے حالات میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، ہم اپنے حال سے خود واقف ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ سے مدد مانگیے نماز اور صبر کے ذریعے سے، اور مومن جہاں بھی ہوگا، جہاں بھی اس کا کاروبار ہوگا، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور اس کے کاروبار کی بھی۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت رہ گئی، ایمان والی تھی، سچی تھی، اللہ نے اس کی جھونپڑی کی بھی حفاظت فرمائی، اس کی بکریوں کی بھی اور اس کی بھی۔ ایمان والے بنو، ایمان اعمال والے بنو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو مضبوط کریں گے اللہ پاک، آپ حق کے اوپر رہو گے ہر وقت۔ اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں پیسوں کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ ہر حال میں اللہ کو دیکھو گے تو اللہ کے ہاں تمہارا مقام بھی ہوگا اور عزت بھی ہوگی۔